बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के बाद। अगर हम बात देखें, आज बन्नू में दहशतगर्दी की नई लहर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद को शहीद किया गया। मीरान शाह रोड पर हमला रियासती रीट पर बड़ा सवाल है। उसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर पर घात लगाकर हमला करना किसकी ज़िम्मेदारी है। प्रोटेक्शन की बात की जाए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस की बात की जाए, KP हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाक फ़ज़ाइया की ताकत, मार्का हक़ का फ़ैसला कुन जीत। एयर चीफ का आज पासिंग आउट परेड में खिताब। सऊदी कैडेट्स भी शामिल थे पासिंग आउट परेड में। और पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई ताउन के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है ये। इसके अलावा अफ़गानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का नया हेड क्वार्टर बन चुका है, जो पाकिस्तान हमेशा कहता आया, लेकिन अब साबित हो रहा है कि अफ़गानिस्तान, क्योंकि ताजिकिस्तान में भी हमने देखा कि बॉर्डर पर 5 चीनी जो शहरी हलाक हुए, उनके हवाले से टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरान ने भी कुछ बॉर्डर के ऊपर अपने अगवानियों को टारगेट किया है, और जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और वो जहन्नुम हासिल हुए। दाइश, खुरासान, अलकायदा, अफ़गानिस्तान दोबारा दहशतगर्दी की पनाहगाहों की तरफ हम देख रहे हैं तो वो सामने नज़र आ रहा है। साथ साथ अगर हम देखें, 29 रोज़ बाद मुलाकात का सिलसिला हुआ, यानी कि उज़्मा खान साहिबा के साथ बानी PTI की मुलाकात करा दी गई, लेकिन उसके बाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और ख़ास तौर पर उनको टेंशन दी जा रही है, टॉर्चर में रखा गया है। जो प्रोपोगंडा भारत और अफ़गानिस्तान कर रहा था, उसका मुंह तोड़ जवाब खुद उनकी बहन दे रही हैं। और फैसल वाडा का मौक़िफ़, सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं होती, उसकी वजूहात हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें, जो एहतजाज की बात है, PTI के अंदर अपने दराड़े हैं जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो तय नहीं हो पाते, और PTI जो है अपनी मकबूलियत खोती गई, और यहाँ तक कि अब हमें एहतजाज में लोग नज़र नहीं आते। उसके अलावा अगर हम बात करें, नारे बाजी, शोर शराबा, एहतजाज, आज पार्लियामेंट में फिर हमने वही देखा, अक़लियतों के हवाले से कानून साजी की जा रही थी। मैं बात करूंगा, गवर्नर आज की भी बात की जाएगी। अमल वली खान की मुखालफत, PTI भी किसी हद तक हमें नज़र नहीं आ रही कि इसमें कहीं साथ दे हुकूमत का, लेकिन गवर्नर आज क्यों ज़रूरी है, इसकी बात की जाएगी। हमारे साथ जो मेहमान शुरा मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब सीनियर मुस्लिम लीग रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मोहम्मद असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUIF, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले सवाल मैं करूंगा हुमायूं मोमिन साहब से। हुमायूं मोमिन साहब, मुलाकात तो आज हो गई, एक पूरा प्रोपोगंडा हमने देखा जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया भारत और अफ़गानिस्तान की जानिब से। कुछ अफवाहें गर्म की गई बानी की सेहत के हवाले से, और उसके बाद हमने यहाँ तक देखा कि बानी की सिस्टर्स भी भारतीय चैनल्स पे जाकर बात करती रहीं। आपको लगता है कि उनको जाना चाहिए था, और इस तमाम कॉन्स्पिरेसी के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताईन। अगर कोई शख्स भारतीय मीडिया में जाके ये कहे कि मुंबई अटैक पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान से हुए, या इस किस्म की बात करे, या ये कहे कि जो कारगिल वॉर थी मैं उसके बारे में जाके एक इंक्वायरी करूंगा, इस किस्म की चीजें वाकई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल मीडिया है, वो आपसे पूछता है कि जी आपको इजाजत मिली अपने भाई से मिलने की, वो कहते कि मुझे अपने भाई से, अब ये पर्सनल बात है, ये एक बहन और भाई की बात है। एक बहन अपना रोना रो रही है कि मेरे भाई की, अब वो इंटरनेशनल मीडिया जो मर्जी हो उसमें उसमें मुझे, अगर आप मुझसे सही मानों में पूछे ना, उसमें अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की हो तो मैं डेफिनेटली उनके खिलाफ कहूंगा। लेकिन अगर उसके अंदर बात ही हो रही है कि एक जनरल बात होती है, जो कोई भी इंटरनेशनल मीडिया वाला बात करता है और हर एक को अप्रोच करते हैं, हर एक करता है, एक खाली ये नहीं है, बाकी चैनल भी हैं वो भी करते हैं। उसमें अगर वो बात करे अपने भाई की कि हाँ जी मुझे मिलने नहीं दिया, ये नहीं किया था, वो नहीं किया, ये तो यूनाइटेड नेशंस के जो जो ह्यूमन राइट्स वाले वो भी यही कह रहे हैं, हर एक बंदा यही कह रहा है। और उसके बाद देखें, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कोई समझा दे, एक चीज समझा दे तो चलो मैं मान लूं कि इस वक्त आज अगर एहतजाज हुआ है हाई कोर्ट के सामने, उसके साथ पिंडी में अडियाला जेल के सामने भी एहतजाज हो रहा था, तो आपने इजाजत दे दी। यही काम बगैर एहतजाज के नहीं हो सकता था, यही काम आज से 6 हफ्ते पहले नहीं हो सकता था। आप इस किस्म की जो वसवसे हैं उनको बनने क्यों देते हैं? वजह क्या है कि आप
ان کی بہنوں کی ان سے اجازت ان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ ان کے لائرز کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دیتے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ ان کے پرسنل نالج کو ان سے ملنے نہیں دیتے؟ دیکھیں، آپ مانے یا نہ مانے، عمران خان میں اور کسی دوسرے قیدی میں فرق ہے. ایک پولیٹیکل پرزنر ہے، اور اگر چلو جو بھی آپ کہتے ہو وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، آپ اس کو کنوکٹ کہتے ہو، جو مرضی کہتے ہو، لیکن اس کے ایک فرق ہے. زرداری صاحب کے اوپر بھی کنوکشن کی آئی ہے، چوری کے اوپر آئی ہے، ڈکیتی کے اوپر آئی ہے، ساری چیزیں بھی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ڈکیتی ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے. سو all in all, in essence, everybody knows، ہم سارے جتنے بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھے، انکلوڈنگ یور سیلف، ہمیں پتہ ہے یہ پولیٹیکل پرزنر ہے. اب اس کے پاس کیا ہم لوگ اگر اس چیز کو اجازت دے دے، اور پاکستان کا جو حال ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آج اگر ہماری جو پاورٹی ہے وہ 40% سے بڑھ کے 50 کے قریب پہنچ گئی ہے، اگر آج ہر 3 میں سے 2 بندے جو ہیں ان کو تنخواہ نہیں مل رہی کام کرنے کی، تو پھر اس کی کوئی تو وجہ ہو رہی ہوگی نا. اس کے باوجود کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان میں 10,000 بزنسز یہاں سے باہر چلے گئے، لاہور میں 900 سے 400 بزنس جو ہے نا وہ بند ہو کے چلے گئے، ساری بڑی کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں. جاب لیسنس آپ کا میکسیمم ہے اس وقت پاکستان میں، پچھلے 25-30 سال میں میکسیمم جاب لیسنس ہے. اس وقت پاورٹی آپ کی میکسیمم ہے. میں 40% کا فرق پڑا ہے 2022 سے اور آج کے درمیان میں، 40% کا میرے فرق پڑا ہے. 2-3 مذاق سوال اس نہیں سے ہے یہ. ریلیٹڈ ہیں، میں وہ بعد میں کروں گا. پہلے میں علی گوہر صاحب سے اس کا جواب لینا چاہوں گا. علی گوہر بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے گفتگو سنی ہمایوں مومن صاحب کی، آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کی کال دی، احتجاج کا پورا دن گزر گیا اور کوئی بندہ، جس کو یہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، کوئی بندہ اس کے احتجاج کے لیے کہتے تھے ہر ٹکٹ ہولڈر، ہر ایم این اے ایم پی اے 10 لوگ لے کر آئے گا. وہ خود ہی نہیں آئے تو 10 لوگ تو آنے دور کی بات تھی. یہ چیز ریلائز کروانے کے بعد کہ آپ کی دھانس، آپ کے جتھے کام نہیں آئیں گے، پھر بھی فیملی ممبرز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ جیل کو سیاسی ڈرائنگ روم بنا لیں گے اور وہاں سے مطلب ہے پاکستان کے اوپر اور وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کی ڈائریکشن دیں گے اور پلاننگز کریں گے، تو پھر اس چیز کی تو اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی. جہاں تک یہ ملاقاتوں کو کہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ جیل سے ان کی لسٹ نکلوائیں اور ضرور اپنے ٹاک شو میں بتائیں کہ آج تک کتنے سیاسی لوگوں کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، کتنے ان کے وکلا سے ملاقاتیں ہوئیں، کتنے ان کے فیملی ممبرز سے ملاقاتیں ہوئیں. دیسی مرغے، چرگے، جم، ہر چیز کی 5 اسٹار سہولتیں وہ جیل میں لے کے بیٹھے. آفٹر آل جیل تو جیل ہے، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے گے اس کا پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں میں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دیسی مرغے کھائیں، ولایتی کھائیں، پشاوری مرغے کھائیں، جو بھی کھانا چاہتے ہیں یہ کھائیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ وہ، تو یہ بالکل غلط ہے. میں اس کو تو قطعی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بالکل کوئی بات ہی نہیں تھی، جناب وہ ان کی بہنوں نے، نہیں بات تھی. آپ کی الائنمنٹ جو اس وقت ہے وہ پاکستان کے مخالفین کے ساتھ ہے. آپ کے پی کے میں آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے. بانی پی ٹی آئی جیل سے بیٹھ کر جو ٹویٹس کرواتا ہے اس میں وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ کی صوبائی حکومت کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. کے پی کے اندر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جس طرح سے پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر ہے، آپ نے اپنی حکومت کے ذریعے وہ پورے اس نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے اور آپ دہشت گردوں کے بیانیے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت میں کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت وہ آپ کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ سلام لینا نہیں پسند کر رہے، تو آپ جو ہے وہ ادھر جا کر کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بہنوں کے ذریعے پورے
ان کے میڈیا کو انٹرویو دلوا کر اور پورے انڈیا نے اپنی تمام نشریات روک کے صرف پاکستان کے خلاف آپ کی بہنوں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری بڑی افسوسناک صورت ہے اس تناظر میں. جی میں تو ہمایوں صاحب باقی یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو رونا ہو رہے ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو آج بھی جیل میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. یہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو ہے آج بھی ان کو چور اور ڈاکو، یہ الگ بات کہ ان کی تلاشیاں لی ہیں. القادر ٹرسٹ جیسے کیسز جو کہ اربوں روپے کے ہیں، بے شمار چوریاں، سب سے بڑی چوریاں تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ذریعے شروع کی، جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں یار. مطلب ہے کہ آپ کس جمہوریت کے دعوے دار ہیں؟ آپ تو اپنے سیاسی مخالفین کو کہتے تھے کہ آج جمعہ، آج فلاں بندہ سزا ہو جائے گا عدالت سے، آج فلاں بندہ جو ہے اس کو نیب گرفتار کر لے گا. یہ آپ کا کردار رہا. آج آپ توقع کس چیز کی کرتے ہیں؟ لیکن آپ کے جتھا ازم کی سیاست نہیں چلے گی. آپ آئیں، جمہوری طریقے کے ساتھ آئیں. آپ کو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے رانے سناؤ. جی میں آگے بڑھتا ہوں. اسلم غوری صاحب، آج قانون سازی ہوئی، مولانا صاحب نے جن شکوں پر اعتراض اٹھایا ان کو حذف کیا گیا. ہم نے دیکھا بات چیت سے مسئلے کا حل نکلتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ آئیے بیٹھیے ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہی شور شرابہ، احتجاج ہوا اور قانون سازی میں ہم نے دیکھا کہ وہی اسمبلی کے اندر ایک مچھلی منڈی بن گئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو تنازعات کا سلسلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی کردار ہوگا؟ جیسے آپ نے پہلے بھی ملاقاتوں کا ذکر کیا کہ جی وہ جو مولانا صاحب نے کرائی تھی کریڈٹ کسی اور کو دے دیا گیا تھا، ابھی بھی مسئلہ ملاقاتوں کا تھا، آج ہوگی ہے ملاقات. یہی بات ہو رہی ہے کہ جی دھرنے اور احتجاج کے بعد ہی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا جی، حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ، اپوزیشن کا تو کام یہی ہے کہ شور شرابہ، ہنگامہ، اپنی بات منوانا کو بہت سے طریقے سے جو آئین میں حصہ دیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بائیکاٹ بھی ہے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج بھی ہے، روڈوں پہ بھی احتجاج ہے. تو اپوزیشن کا کام ہے. حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن کو یہاں تک نہ جانے دے. وہ اپوزیشن کے ساتھ بارگین کرے، بیٹھے ان کے ساتھ بات کرے. اگر آج انہوں نے ہماری بات مانی ہے تو 27ویں ترمیم کے درمیان میں انہوں نے ہماری بات کیوں نہیں سنی؟ اس وقت تو ہم سے بات کرنا ہی پسند نہیں کیا. اور 26ویں ترمیم سے جو ہم سے کمٹمنٹ کی گئی تھی، جو ہم سے بات چیت کی گئی تھی، جو کلاسز ڈیلیٹ کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری 27ویں والی ترمیم میں لے آئے اور ہم سے سلسلے میں ہم سے ڈسکس ہی نہیں کی. ہم سے پی ٹی آئی سے بھی ڈسکس نہیں کی. تو وہ 27ویں ترمیم پوری کی پوری ایک حکومتی ترمیم ہے، پارلیمنٹ کی ترمیم تو وہ نہیں کہلاتی. اپوزیشن تو اس میں شیئر ہولڈر نہیں تھی، محمود خان صاحب ہیں یا دیگر حضرات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر وسیع القلبی کا مظاہرہ کرے، مذاکرات کے لیے آگے بڑھے، 27ویں ترمیم پہ اگر بٹھا لیتے، ہم سے مشورہ کرتے، بات چیت کرتے، ہو سکتا ہے ہم اپنی بات نہ منوا سکتے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا. تو یہ آج بھی دیکھیں نا، میرے بھائی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں جی کہ ہم نے ان کو دیسی مرغا بھی دے رہے ہیں، فلاں چیز بھی کھلا رہے ہیں، فلاں. تو یہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ عام قیدی نہیں ہے، وہ خاص قیدی ہے. تو یا تو اس کو عام قیدیوں کے والا جو جیل پرنس کو جو ملتا ہے حق حاصل ہے، یا تو ان کو وہ دیا جائے. اور اگر آپ ان کو خاص قیدی کے طور پہ رکھ رہے ہیں تو پھر ان کو وہ حق بھی ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان والوں کو ملنے میں یا ان کے پارٹی کے کسی آدمی کو ملنے کے، اگر نیولی وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو حکومت نے اس کو انا کا مسئلہ کیوں بنا دیا اور اس حد تک لے کے 1 مہینے تک کسی کو ملنے نہیں دی گیا. اور یہ زیادتی ہے. ایک طرف تو آپ اس کو دیسی مرغے کھلائیں، ایک طرف تو آپ جناب ان کو شہد پلائیں، ایک طرف تو آپ ان کی بڑی خدمت کریں اور دوسری طرف ان کو ملنے نہ دیں، ذہنی ٹینشن دیں. تو یا تو ان کو مجرم سمجھا جائے یا ان کو سیاسی قیدی سمجھا جائے. ایک چیز سمجھے، حکومت ان کو مجرم بھی کہتی ہے اور سیاسی قیدی بھی کہتی ہے، دونوں چیز چل رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت مسائل پیدا کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے پہلا امتحان ہے. پہلی دفعہ جیل میں گئے ہیں، پہلی تحریک ہے، اپوزیشن میں آئی ہے، نئی پارٹی تھی، پچھلی دفعہ حکومت ملی ہے. لیکن مسلم لیگ کو تو یہ تجربے کئی دفعہ ہو چکے ہیں. مسلم لیگ کا وزیر اعظم میاں نواز شریف تو جیل کے اندر اپنا جہاز کے اندر بھی ہتھکڑی لگوا کے اس کو جناب روانہ کیا گیا تھا. تو یہ تو بھولی نہیں. تو ہمیں کم از کم جو تجربہ کار پارٹیاں، ان کو تو ماضی سے سبق حاصل کر کے فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے. تو اگر آج ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ آج ہو رہا ہے، کیا کل میرے ساتھ نہیں ہوگا؟
ये हुकूमत देखिए, ये तो पाकिस्तान जब से बना यही होता है। आज का हुक्मरान का कैदी होता है, चाहे वो जरदारी साहब हो, मौलाना उस्मान साहब भी जेलों में रहे हैं, तो मियाँ साहब भी 2-4 दफा रहे हैं, तो खान साहब भी इस दफा चले गए हैं। मैं समझता हूँ हम सब सियासतदानों को एक चीज सेटल करनी चाहिए कि अगर कोई वाकई सियासी कैदी है तो उसको सियासी कैदी की हैसियत दी जाए। ये नहीं है जो आजकल एक तबकाती सिस्टम भी बना दिया गया है कि मैं तो अगर मोटरसाइकिल का हेलमेट मेरा बच्चा नहीं सर पे रखता तो उसको तो 12 भी जाता है और 5,000 रुपया भी लिया जाता है। और मुल्क का जो सदर पाकिस्तान है या कोई और हजरात हैं, उनको इतनी इस्तिस्ना दे दी गई है कि जो मर्जी करें उनको कोई पूछने वाले नहीं है। तो ये तबकाती कशमकश भी आप पैदा कर रहे हैं मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ जिनको सहूलत मिली है हमें उनसे कोई गिला नहीं है, लेकिन देने वालों से गिला है कि आप कर क्या रहे हैं। आप इस आइन को तबकाती आइन बना रहे हैं कि एक तो वो लोग हैं जिनको सारी सहूलियात मुयसर है इस मुल्क में, और एक वो लोग हैं जिनको बेचारों को हेलमेट ना पहनने पे भी मारा जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें हुकूमत को अपना किरदार वाज़ेह तौर पर दुरुस्त सिमत में अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होल्डरों की हुकूमत है। और जितने भी इस वक्त मिनिस्टर हैं, ज्यादातर 3-3, 4-4 दफा वजीर रहे हैं, उनको पता है हुक्मरानी क्या होती है, उनको ये भी पता है अपोजिशन क्या होती है। तो दोनों पार्टनर, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, दोनों एक एक्सपीरियंस लोग हैं, उसी अंदाज में को आगे बढ़ना चाहिए और अपोजिशन को साथ मिला के चलना चाहिए। जी असलम साहब, मैं मजीद इस पर गुफ्तगू करता हूँ, हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हम बात करेंगे गवर्नर राज के हवाले से भी, क्यों ज़रूरी है और क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। अगर लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या दहशतगर्दी में कोई कमी वाक़ई होगी। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इससे पहले कि हम गवर्नर राज के हवाले से सवालात का आगाज़ करें, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं हुमायूं मोमिन साहब से एक सवाल करना चाहूँगा जो पिछले सवाल के तनाजुर में था। हुमायूं साहब, बात ये आती है कि इंटरनेशनल मीडिया में और भारतीय मीडिया में फ़र्क है। एक अज़ली दुश्मन है, मार्का हक में शिकस्त के बाद वो बिफरा हुआ है और वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए हर पाकिस्तान की छोटी से छोटी बात को दुनिया में पोर्ट्रे करता है, बड़ी से बड़ी बात और तबाही दिखा के। हम बात ये करना चाहते हैं वाई इंडियन मीडिया, क्योंकि इंडियन मीडिया की तरफ से यहाँ तक कोशिश की गई, मुझ समेत, मैं अपनी बात करूँगा, अगर आपको मेरे पे बिलीव है, ट्रस्ट करते हैं, कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में बात करो। उनकी तरफ से ये कहा गया, जिस पे हमारी काफ़ी बहस हुई उनके साथ, और उसके बाद मैं नहीं गया, कि हमने कहा जी एक सहाफ़ी का काम बैलेंस रिव्यू देना होता है। लेकिन बात ये आती है फिर उसके बाद जो कुछ हुआ कि जी आप संदूर 2 के ऑपरेशन करें और इमरान खान साहब को रिहा करें। चले हम फर्ज कर लेते ये डब कर दी। सॉरी, ये मैंने वो इंटरव्यू सुना था, उसमें मुझे ये कहीं नहीं सुनाई दिया कि आप संदूर 2 करें। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, आप उसको गलत चीज को कर रहे हैं। वो AI जनरेटेड है। सर, कॉन्स्पिरेसी का मौका तो हमने दिया ना उनको। कॉन्स्पिरेसी का मैंने कहा दुश्मन है, मैं यही कह रहा हूं ना कि एक दुश्मन है। AI जनरेटेड है। आप AI जनरेटेड को लेकर आप उसको लेकर बता रहे हो कि उन्होंने ये कहा, खुदा का खौफ करें आप। नहीं, मैं खुदा का खौफ, मैं हुमायूं साहब, मैंने साथ ये लफ्ज वो यूज किया है कि आप लोगों के बकौल वो AI जनरेटेड है। आसिम साहब, आपकी ये बात जो कर रहे हैं, ये टीका एक्ट के खिलाफ वर्जी है। मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन में आती है। वो जो बात हुई थी, ये जो बात हुई थी कि आप प्लीज, जो हम मोदी साहब से वो करेंगे, आप उस वीडियो को जाके देख ले। इट्स AI हुमायूं साहब, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि डब्ड का लफ्ज आप लोगों ने यूज किया, आप लोगों ने कहा, और मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर वो डब्ड भी था, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमने मौका क्यों दिया कि वो इस तरह की AI जनरेटेड वीडियो। सर एक मिनट है जय, आपको पता है मैं मौके की बात करता हूं जी। उन्होंने जो बातें की, वो एक फैमिली, एक बहन अपने भाई से मिलने की जो बातचीत है, जो दास्तान है, वो सुनाई। नहीं सुनाना चाहिए थे इंडियन मीडिया में, बिल्कुल शायद नहीं सुनाई चाहिए था। मैं उससे एग्री करता हूं कि शायद नहीं सुनाई चाहिए। दिस इज द पॉइंट। लेकिन उसके अंदर कोई बात, सुन ले, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो पाकिस्तान के खिलाफ थी। उसके अंदर वो बात थी जो पाकिस्तान के अंदर एक गैर क्या कहते हैं, जमहूरी रवैया, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली बात है। आप ऐसे गलत काम कर क्यों रहे हो कि लोग कहें कि यार तुम। अरे मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मैं आपकी बात से ह्यूमन राइट्स वाले जो ह्यूमन राइट्स वाले जो UN वाले हैं,
वो तो इंडिया से नहीं है ना। उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्टली यही बात किया। लेकिन असल जिस चीज पे आपको उठाना चाहिए था इंडिया मीडिया को, आपको कहना चाहिए कि पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया में बैठ के मीडिया के सामने कहा था कि ये जो पारीना हो चुका है, पाकिस्तान से हुए थे, वो उसकी पेमेंट, उसका वो पे भी कर चुके हैं, उसकी कीमत भी अदा कर चुके हैं। क्या पे किया उन्होंने, क्या पे किया है? माजी भूल गए शायद ये आप। कह देना नहीं, मैं मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या पे किया है। आप पाकिस्तान के ऊपर ये कहते हो कि ये मुंबई, आप पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो कि वो टेररिस्ट है। मैं गवर्नर राज की तरफ आना चाहूंगा। ब्लेम कर रहे हो कि ये जो कारगिल वॉर है ये जुल्म हुआ था। आप इंडिया में बैठ के ये क्लेम कर रहे हो कि कारगिल वॉर गलत हुआ था, और मैं इसके ऊपर मायूस साहब दो गलतियां मिलके उसको सही नहीं कर सकती। टू रॉन्ग्स कैन नॉट बी अ राइट। गलतियों की बात नहीं है। आप उस गलत, सुने भाईजान, ठीक एक है, मिनट ठहरे, मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक बंदे को कहता हूँ यार तुम जाहिल हो, दूसरे को माँ बहन की गाली देता हूँ। आप कहते हो यार तुमने जो जाहिल कहा हुआ है ना, ये और माँ बहन की गाली जो है ना ये बराबर है। यार मेरी जान, खुदा का खौफ करो। उमैर साहब, मैं बात को आगे लेके जाऊंगा। गवर्नर राज शायद नहीं जाना चाहिए, गवर्नर राज की नौबत क्यों आ रही है? करना चाहिए था, गवर्नर राज लगने की नौबत क्यों आ रही है? अच्छा चले इसका जवाब देते हैं। गवर्नर राज इनसे पूछे जो अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूर हैं, उनसे पूछे कि भाई आप ऑपोजिशन लीडर आज तक क्यों नहीं किया? ये हमारा जो चेयरमैन है, पाकिस्तान का सेनेट का चेयरमैन है, ये अपनी सीट पर बैठ के उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा है जो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगा। गौर साहब ये बताइए, एक तो गवर्नर राज क्यों जरूरी हो गया, और दूसरा जो हुमायूं साहब के कंसर्न्स हैं, सेनेट का चेयरमैन कह रहा था, सारी दुनिया ने देखा कि आपको हम दोबारा सेनेटर बना देंगे। बात यही है कि जो ऐसे मामलात होंगे फिर तो चिंगारी लगती है और आग भड़क उठती है, और उसके बाद फिर बातें आगे तक चली जाती हैं। कैसे देखेंगे आप इनको? देखिए बात ये है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इनको आईना दिखाता हूँ, इनको याद नहीं है, शायद इनका हाफजा कमजोर है, कि जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे और उसके मुकाबले में पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की थी, और नवाज शरीफ साहब ने जूते की नोक पे हर चीज ठुकराई और इंडिया के मुकाबले में उससे डबल धमाके किए, और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई मतलब कदगन ना आने दिया। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जिनके बारे में, और एक तरफ आपका लीडर है कि वो उनके टाइम में वो स्ट्राइक करने की कोशिश करते, पायलट को आप जनाब छोड़ते और आप असेंबली के फ्लोर पे कहते, क्योंकि आप उस वक्त डर रहे थे। तो जाहिर है कि ये किरदार में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। बातें करना बड़ी आसान है। चलिए सर, ये तो वो बात आ जाती है ना, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात आ गई। मैं इस पे बहस मजीद आगे नहीं, मैं गवर्नर राज की बात करना चाहूंगा, क्यों जरूरी हो गया है लगाना? देखे बात ये है कि गवर्नर राज लगाना जरूरी हो नहीं गया, लेकिन हकीकत है कि गवर्नर राज के ऊपर जो है वो गुफ्तगू जरूर, वो ज़ेरे तजवीज़, वो जो गवर्नर राज है वो ज़ेरे तजवीज़ जरूर है, और उसकी वजह ये है कि हाल इस वक्त बनी हुई है जिस तरह से कि आप वहां पर आपके वजीर आला कहते हैं कि भाई हम ऑपरेशन की खिलाफ वर्दी करेंगे, आप कहते हैं कि हम बराह रास्त सूबाई हुकूमत बराह रास्त हमें दहशत गर्दों के साथ जो आपकी अफवाज का और आपकी आवाम का कत्लेआम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि उनके साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं, और वो रोज आपके मुल्क के अंदर और बिलखसूस KPK के अंदर धमाके कर रहे हैं, आप उनके साथ हाथ बढ़ाते हैं, आप जाफर एक्सप्रेस के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आप जो इंडिया का उन दिनों में बयानिया था, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह के मार के हाथ में झूठ के पलंडे और जाफर एक्सप्रेस के दौरान थे, आप उनके भी हम जुबान थे, हम कलाम थे, आप उनके साथ भी आपका बयानिया मिल रहा था। तो आप खान है तो पाकिस्तान है कि फार्मूले से आपको बाहर आना पड़ेगा। अली साहब, क्या आप समझते हैं गवर्नर राज लगाने से दहशतगर्दी का खात्मा हो सकेगा? नहीं, गवर्नर राज की अगर जरूरत पड़ी, जिस तरह से के हालात जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि गवर्नर राज जो है वो फिर इंशाअल्लाह ताला लगेगा। लेकिन गवर्नर अहमद वली खान साहब आपके साथ नहीं खड़े हुए, पीपल्स पार्टी आपके साथ खुल के नहीं आ रही। लास्ट टाइम गवर्नर राज पाकिस्तान देखिए
ابھی 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 اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی گورنر راج کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ہم کب کہتے ہیں کہ گورنر راج لازمی لگ رہا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے رویے، یہ ہماری مخالفت کریں، سیاسی مخالفت کریں، یہ پاکستان کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں، چلیں یہ پاکستان کی غوری صاحب ریاست کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے، غوری صاحب گورنر یہ راج کی مطلب باتیں ہے کہ آپ کو کیا لگتا اپنے ہے کہ رویوں میں تبدیلی لے کر آئے؟ مولانا صاحب یا دیگر جماعتیں جو ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اندر سے جو بہت سارے لوگوں کے سینئر رہنما ہیں ان کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی خواہش نہیں ہے ایسی، آپ کو لگتا ہے گورنر راج ہی حل ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی اور معاملات کو طے کرنے کے لیے کے پی، کیونکہ آپ کا بھی کنسرن ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں دہشت گردی کے، آج بھی ایک واقعہ ہوا، اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے؟ بہت شکریہ. دیکھیے میری بات سنیں، اب اگر ہم اسی چیز کو مد نظر رکھیں کہ حالات خراب ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کی وجہ سے ہم نے گورنر راج لگانا ہے، تو بلوچستان کے حالات تو کے پی سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اگر سندھ میں آپ دیکھیں تو کچے کے ڈاکوؤں نے جو مت ماری ہوئی ہے، اب تو موٹر ویز بھی بند ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے، تو پھر آپ کہاں گورنر راج لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو مل کے چلنا ہے، تو آپ کے پی کے کی حکومت کو اسی طرح سمجھے جس طرح سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ سندھ میں سمجھتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہ بھی ان کے ساتھ یہ سمجھے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، پارٹی کا نمائندہ اب نہیں رہا، وزیر اعلیٰ سب کے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا، اور گورنر بھی سب کا ہوتا ہے، وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. اب بدقسمتی ہے کہ یہ جو عہدے جو متنازع ہو گئے ہیں کہ اب ہر پارٹی کہتی ہے میرا وزیر اعلیٰ، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا تھا کسی پارٹی کا ہوتا، ہم اس کے پاس اپنے مسائل کے لیے جاتے، کام کے لیے بھی جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے ہم سب کا نمائندہ ہے. تو اب یہ ایک تو چیز آ گئی ہے، اس لیے وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہاں وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں، کان سے پکڑ کے لے کے نہ چلیں. اگر وہ کان سے پکڑیں گے تو وہ آگے سے وہ بولے گا، اب وہ بولے گا تو پھر آپ اس کو اگلی دھمکی دیتے ہیں گورنر راج. تو گورنر راج لگانے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، میرے دونوں سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جو کام بھی اگلا قدم اٹھانا ہوتا ہے ماضی سے سبق سیکھنا ہوتا ہے. صحیح. یہ گورنر راج آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بلوچستان میں لگایا تھا اور اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا، وہاں کی منتخب حکومت کو ہلایا تھا. اس دن سے آج تک وہاں آپ کے حالات کنٹرول میں نہیں آئے، آپریشن چل رہے ہیں، چاہے گورنر راج تھا یا نہیں تھا. سلمان تحصیل صاحب نے ایک گورنر راج سلمان تحصیل پنجاب میں لگایا تھا، پنجاب میں لگایا تھا. جی. تو آپ کو یاد ہوگا آج تک پیپلز پارٹی اس کے نیچے سے نکل نہیں سکی، اس کے دباؤ سے، اس کے وہ جو اس کے اوپر ملبہ گرا ہے. تو مسلم لیگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انتہا پہ نہیں جائے گی، اور وہاں پر ہم باقاعدہ ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ بھی اپوزیشن میں ہے، ہم بھی مل کے اپوزیشن ایک اسٹرانگ اپنا کردار ادا کرے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے مسائل وہاں نہیں پیدا ہونے چاہیے. باقی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وزیر اعلیٰ سے نہیں ہے، اس میں تو آپ وفاقی ادارے بھی وہاں کام کر رہے ہیں، اور زیادہ تر وفاقی ادارے. لیکن غوری صاحب ایک کنسرن جو محسن نقوی صاحب نے کل شو بھی کرایا تھا کہ وہ اغوانی جو کہ وانا کیڈٹ کالج میں اغوانی شامل تھے، اسلام آباد بم حملے میں شامل تھے، وہاں پر کیمپوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، لیکن کے پی کے میں وہ کیمپ چل رہے ہیں، اور جو ان کے مہاجرین کے کیمپ ہیں ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کو نہیں نکالیں گے. یہ کنسرن شو کرایا جا رہا ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں کہ تقریباً 45 سال سے افغان یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر ان کے بچوں نے آپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے، آپ کے کالجز سے پڑھا ہے، آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا، انہوں نے کیا کاروبار کیے، انہوں نے آپ کی بینکوں میں اپنا پیسہ رکھا، آپ نے ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی، انہوں نے یہاں شادیاں کی، ان کی بچیاں یہاں لوگ کے گھروں میں، یہاں کے لوگوں کی بچیاں ان کے گھروں میں. ٹھیک ہے، اب یہ 40-45 سال کا سلسلہ ہے، کوئی ایک دن کا سلسلہ نہیں ہے. کیا آپ ہر افغانی کو کہیں کہ وہ جناب دہشت گرد ہے اور اس کے لیے پورے افغانستان کے ساتھ ہم سے لڑائی شروع کر دیں؟ ہم نے 78 سال میں افغانیوں کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، 80 سے لے کے آج تک ہم افغانستان کے لیے قربان بھی ہوئے ہیں. ہمارے گھر میں اگر منشیات آئی ہے تو وہ اسی لڑائی کے سلسلے میں آئی ہے، اگر اسلحہ آیا تو اسی لڑائی کے سلسلے میں آیا. ہم اتنی قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور آج ان قربانیوں کا صلہ یہ کہ ہم ان کو گریبان سے پکڑ کے دھکے دے کے گھر سے باہر بھی نکال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت اپنی پالیسی کو غور کرے. وہ لوگ جو پرو پاکستانی ہیں، اس سے قبل جو تھے پرو انڈین تھے،
ابھی آپ نے پرو پاکستانی آپ کہتے ہو، پھر ان کو دھکا دے کے آپ انڈیا کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں، ایسا نہ کریں. ہم اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں. ہم انڈیا کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، افغانستان سے بھی لڑنا شروع ہو جائے، دوسرے بارڈروں پہ بھی ہماری آج کل چائنا بھی آپ سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، سی پیک آپ نے بند کر دیا ہے، ٹرمپ صاحب نے آپ کو گڈ گائے کہہ دیا ہے تو آپ خوش ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا لیکن چاہیے. ہمایوں صاحب بات ملک یہ کی ہے، بقا کی بات کرنی چاہیے. میں ہمایوں صاحب سے بات کروں گا کہ اس وقت پورا ایپک سینٹر جو ہے دہشت گردی کا، پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے، امریکہ سے لے کر ایران، تاجکستان، جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں کہ افغانستان کے افغانی جو ہیں وہ سہولت کاری بھی کرتے ہیں اور دہشت گردی میں بھی انوالو ہیں، اور پاکستان تو سب سے بڑا اس کا نشانہ ہے. تو ہمارے دلوں میں ہمدردیاں جس طرح غوری صاحب کہہ رہے ہیں پھر بھی ہونی چاہیے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد صاحب ایک سیکنڈ کسی چاہوں بھی گا ذرا آپ سے دہشت گرد کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی دہشت گرد کے لیے کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں اور میں ایک جگہ پہ ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی ذمہ داری کیا کے پی کے پولیس کی ہے یا ہمارے جو فیڈرل کے جو ادارے ہیں حساس ان ادارے، کی ہے؟ جو بھی ادارے ہیں نا، حساس ادارے کہہ لیں یا آپ انٹیلیجنس کہہ دیں، حساس نہیں انٹیلیجنس کہہ دیں. جو بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے، کیا اس پہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے یا اس پہ ہماری اگین ادارے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ساری چیزیں پاکستان اوور آل، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، پاکستان اوور آل ایک پرابلم میں ہے، مینجمنٹ ایشوز کے ہر جگہ پہ ہے، چاہے وہ ہمارے سیولینز ہو اور کسی حد تک ہماری بعض جگہوں پہ یہ بارڈر بعض جگہوں پہ ادھر بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. اسی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ لوگ بہت بہتر ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی نکل آتے ہیں. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں اور ہم اپنے ایک صوبے کو وہ کریں، اور جیسے ابھی غوری صاحب نے کہا ہوا ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا ہوا کہ میں بھگتی صاحب کو کہا تھا کہ جی میں ایک جگہ سے میزائل آئے گا آپ کو مار دے گا، وہ میزائل آیا مار دیا، کیا ہوا اس کے بعد؟ اصل بی ایل اے تو اس کے بعد سٹارٹ ہو گیا. اس سے پہلے بھی وہ جو جس کی وہ ذکر کر رہے ہیں وہ گورنر راج کا، اس نے بھی سٹیبلائز کر دیا تھا، لیکن اس چیز نے کر دیا. آپ ایک صوبے میں جا کے ایک ایسی حکومت کو ہٹا رہے ہیں جس کو 90% یہ بڑا اچھا، ایک بہت اچھا جیسچر ہے ہے. ہمایوں صاحب آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے بھی کاش یہ ہو، کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو ایک ولن کے طور پہ پورٹرے کیا جا رہا ہے، یا ان کی سپیچز جو وہ کرتے رہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. اب جی تو ان کے آنے سے پہلے جو ان کے منسٹرز ان کے آنے سے پہلے جو باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ علی گور سوچ صاحب سکتے ہیں. یور ٹرن، آپ کیا جواب دیں گے کہ ہمیں مفاہمت سے چلنا پڑے گا آگے؟ ہمایوں صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں مل کر بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پہ صرف تنقید کرنی ہے. دیکھیں یہی بات تو میں کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے ان کو آفر کروائی، لیکن یہ کیا کہتے تھے، یہ خود مذاکرات کی آپ کو یاد ہے ٹیبل پر آئے تھے اور انہوں نے میڈیا ٹاکس کے ذریعے ڈھول بجانا شروع کیا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں. جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا تو ان کا ایک ہی مطالبہ آیا کہ جناب بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے. دیکھیں وہ معاملات عدالتوں میں ہیں اور وہ بڑے سنگین قسم کے معاملات ہیں. 9 مئی کے واقعات کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں. اسلام آباد کے اوپر کے پی کے کی حکومت کے ذریعے وہاں کی گاڑیاں استعمال انہوں نے کی، وہاں کے وسائل انہوں نے استعمال سر اب تو کیے، کورٹ آرڈر آ وہاں گیا کے نا، اب سرکاری تو نہیں کر سکتے. ملازمین بیچاروں کو استعمال کیا، اور اسلحہ سے لے کر اور کیل والی لاٹھیاں لے کر یہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ ٹویٹس کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو مطلب ہے کہ جو آپریشن نہیں ہونے دیں گے ادھر دہشت گردوں کے خلاف، جو آپ کے بچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں اور آپ کے اداروں کے اوپر بھی اور آپ کی پولیس کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور سول لوگوں کو شہید کرتے ہیں، آپ کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں. یہ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ پالیسی رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سر وے ایک فارورڈ کیا صوبہ ہے کہ علی گور صاحب؟ وے فارورڈ دیکھنا ہے، ملک کی بہترین بقا اور سلامتی کے لیے ہمیں مل کر بھی ساتھ چلنے کی بات کی جا سکتی ہے. وے فارورڈ کی بات ہو یہی رہی تو ہے. ہم کہتے ہیں. ہمایوں صاحب نے بھی وے فارورڈ کی بات کی ہے. دیکھیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ریاست کی پالیسی ہے، جو ہمارے پورے ملک کی پالیسی ہے، ایک صوبہ دیکھیں 3 صوبوں سے افغان مہاجرین کا ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو پرامن طریقے سے ان کے ملک میں بھیجا جائے. کیا یہ غلط کام ہے؟ کے پی کے حکومت تعاون کرنے کے لیے نہیں تیار. آپ آپریشن کرتے ہیں
के पी की हुकूमत जो है वो ऑपरेशन सर आप ऑन बोर्ड तो लेना उनको, आप ऑन बोर्ड भी नहीं लेते उनको। ऑन बोर्ड किस तरह? आप सिक्योरिटी पे मीटिंग्स बुलाते हैं, वहां से ये वहां पर शामिल नहीं होते उनके साथ, और ऑन बोर्ड इनको किस तरह से लिया जाए? सर तो करने ये को हर जब मामले में एपीएस के सिर्फ बाद आपने मुज़ाकरात करने थे और आपने एपीसी बुलाई थी तो सबको ऑन बोर्ड ले लिया गया था। तो जब ऑन बोर्ड लेने वाले होते हैं ना तो वो ऑन बोर्ड ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब। बात ऑन बोर्ड की नहीं है। हाँ। आप इंडिया के इस वक्त इनकी सूरत हाल ये हो चुकी है बुखलाहट में कि अगर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी इंडिया करता है तो ये उसके साथ ठीक अली गौहर साहब, अगर रियासत ऑपरेशन की बात करती है उसकी मुखालफत करते हैं, अगर रियासत अफगान महाजरीन को बाहर भेजने की बात करती है उसकी मुखालफत करते हैं। आपका टेक आ गया। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, थैंक यू वेरी मच। गौरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोमिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूँगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है। आपको लगता है कि कहीं पे जाके ये ऊँट किसी करवट बैठेगा, कोई मुज़ाकरात की कोई मुफाहमत की बात शुरू होगी, इस मुल्क के अंदर सुकून नजर आएगा? देखें, आप कोई भी तहरीक उठा के देख लें, इस मुल्क की देखें या पूरी दुनिया में देखें, बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, आखिर उनका हल जो है टेबल पे बैठ के होता है। और इस पे दोनों फ्रीकैन को आगे बढ़ना होगा और हुकूमत को मैं फिर ये अल्फाज कहूंगा कि हुकूमत को खुद अपने फैसले खुद करने होंगे जी, और बड़ा होने का सबूत देना होगा तो फिर मसाइल का हल निकल आते हैं। जी, और खुद हुकूमत को और हुकूमत जो सियासी हुकूमत है उसको बैठ के इसके साथ मुज़ाकरात करने होंगे, उसके बगैर कोई मसले का हल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे उस वक्त तक ये इसी तरह चलता रहेगा, एक दूसरे को धमकियां और डराने से मसाइल हल नहीं होंगे। नुकसान मुल्क का है गौरी साहब, बात यही है कि इस मुल्क की बका के लिए हमें सबको मिलकर चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान शुरका का, हुमायूं मोमिन साहब, अली गौहर साहब और असलम गौरी साहब। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ूंगा, अगले गेस्ट के साथ हाजिर होते हैं। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। खुशामदीद कहते हैं जनरल साहब आपको। जनरल साहब, बन्नू में दहशतगर्दी की नई लहर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हुए। अफ़गानिस्तान इस वक्त एपिक सेंटर बन चुका है पूरी दुनिया में। हमने देखा ईरान पे बॉर्डर पे भी ईरानियंस ने कुछ अफ़गानियों को गोली मारी है और उनको जानम वासिल किया जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। ताजिकिस्तान में 5 चीनी बाशिंदे जो हैं ड्रोन हमला करके उनको मार दिया गया। अमेरिका के अंदर 2 अफ़गानी पकड़े गए हैं, एक ने फायरिंग की वाइट हाउस पे, एक बम के हवाले से अफवाहें फैला रहा था। कैसे देखते हैं कि इस वक्त हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है और पाकिस्तान हमेशा कहता आया ये एपिक सेंटर है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अब दुनिया खुद इस चीज़ के ऊपर बात कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि हमें इन तमाम सूरत हाल को और इन चीज़ों को किस तरह देखना है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का स्पेसिफिकली ताल्लुक है तो हमारे लिए तो बड़ा क्लियर कट है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कोई इस किस्म की दहशतगर्दी या कोई इस किस्म की चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम काफ़ी हद तक डिफेंसिव रहे थे, लेकिन आपने देखा महीना 1.5 महीना पहले जब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अपने ओपनली अपने आप को जाहिर किया काइनेटिक ऑपरेशन के तौर पर, तो पाकिस्तान ने तो अपना रिजॉल्व बड़ा पहले और बड़ा वाज़ेह कर दिया हुआ है इसको। लेकिन इशू ये है कि ये अकेला पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की सब काबिलियतें अपनी जगह पर, कैपेबिलिटीज अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के बस में नहीं है ये। वो इसलिए नहीं है सिर्फ पाकिस्तान की बस में, क्योंकि गेम पाकिस्तान जैसे मुल्क से ज़्यादा बड़ी है गेम इससे। पाकिस्तान को अगर आप पूरे नक्शे में देखते हैं और चीन के जो बढ़ते हुए इस खत्ते में और बाकी दुनिया में जो उसके फुटप्रिंट्स हैं, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स हैं, तो पाकिस्तान इस खत्ते की हद तक मिडल ईस्ट की तक सारे इस खत्ते में एक पिवटल हैसियत रखता है। तो पाकिस्तान को नॉकआउट कर देने से जो चाइना का एक मंसूबा है इतना बड़ा, वो फ्लैट हो जाएगा और अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो सकती है, वहाँ से गुजरगाह बन सकती है, उसको बिल्कुल इस तरह ऑन द बॉइल रखने से। अब देखिए कि कम से कम 6 ममालिक तो उसके बिल्कुल इर्द गिर्द वाक़ हैं जो अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। चीन ऑलरेडी, मैंने इससे बात कर दी, रूस ऑलरेडी इससे अफेक्टेड है और इसके जो फुटप्रिंट्स अगर आप देखिए, टेररिज्म के फुटप्रिंट्स मिडल ईस्ट तक पहुंचते हैं इनके। तो इस तरह तो हम देखते हैं कि सारी दुनिया अभी, जब हम इस बात पे गौर करें तो हमें ये पता लगता है कि पूरी दुनिया को दे हैव टू कम टुगेदर। लेकिन इसमें जो
اب جو بات جہاں پہ جو مسائل حائل ہے نا، وہ ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں، یہ کون کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے. تو جو اس سلسلے میں انٹرنل ہمیں تھوڑی سی مشکلات ہیں، خاص طور پہ کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے. ابھی گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واحد حل گورنر راج ہی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر کے اس کو ختم کیا جا سکے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑی بے وقوفی ہوگی اگر فیڈرل گورنمنٹ اس طرف جائے تو. کیونکہ گورنر راج سے کیا ہوگا کہ ہم زیادہ وہ سارے جو کے پی کے لوگ ہیں وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تلوار لے کے ٹیررزم کے خلاف. یہ تو تب ہوگا نا جب پورا ملک ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہے، جب میجورٹی اس طرف ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہے، ایک مقصد کے تحت پورا ملک کام کر رہا ہے. اس کے لیے آپ ایک پورے صوبے کو تو الینیٹ نہیں کر سکتے نا. جب یہ پچھلے دفعہ جب یہ چیف منسٹر کا بھی الیکشن ریسنٹ ہوا ہے، اس میں پورا کے پی اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے اگر آپ گورنر راج لگا دیں گے تو کیا آپ پورے ایک صوبے کو الینیٹ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں؟ لیکن کائنیٹک آپریشن کی تو بات کی جا رہی ہے جنرل صاحب کہ جی کوئی پراپر کائنیٹک آپریشن شروع کیا جائے. اغوانیوں کے بے دخلی کی بات ہے، وہاں پہ کیمپس ابھی تک قائم ہیں، جو مہاجرین کیمپ ہیں جن کو ڈی نوٹیفائی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، کے پی حکومت نہیں کر رہی اس کو. دیکھیے، یہ کوئی مسائل ایسے نہیں ہے کہ جن کو ہم سالو نہیں کر سکتے. ان مسائل کو سالو کرنے کا حد طاقت نہیں ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے خیال میں ہے. اس کے لیے وہ بات چیت کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ وہ اپنے آپ کو اگر جو بھی ان کے مسائل ہیں، آپ اتنا بڑا تو میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہی نہیں ہوا کہ بھئی ہاں ان کو یہ ضرور شکایت ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو پیسے نہیں دیے، دینے چاہیے ان کو. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی تو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک فرض ہے نا. ہم ان کے اوپر چڑھتے دوڑتے ہیں، ان کی پریزنٹ گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر، لیکن ان کو کیپیسٹی بلڈنگ بھی تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے نا. اس میں ریسورس سے تو اس وقت آپ دیکھیے تو اگر وہ جو ان کی شکایت اگر مان لی جائے، اس کا جواب تو میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں سنا کہ اتنے پیسے ان کو دینے تھے، نہیں دیے. کیوں نہیں دیے انہوں نے پیسے؟ وہ کافی عرصے سے نہیں دے رہے پیسے ان کو. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بات مل کے بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک ایکسکیوز جو فیڈرل گورنمنٹ سے پیش کیا تھی، ہم کہتے وہ نہیں آتے. بھئی وہ نہیں آتے، آپ چلے جائیں ان کے پاس. یہ تو کسی نے روکا نہیں نا کہ آپ چلے جائیں ان کے پاس، بیٹھ کے ان کے بات کریں. پاکستان کی بات ہے، میرے آپ کی بات نہیں ہے یہ. تو یہ ایک ہے ایشو ہمارے جو پاکستان کو انٹرنلی بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور جہاں تک ایکسٹرنل تعلق ہے، تو جب تک یہ خطے کے موالے ارد گرد سب اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اس چیز کا ایک حل خود ورک آؤٹ نہیں کر لیں گے اور سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے، تو افغانستان سے ٹیررزم تو بڑھتا ہی جائے گا. اس کو روکنے کے لیے ہم جتنی جلدی اور جتنا کل مندی سے کام لے کر کام کر لیں، میرا خیال ہے بہتر ہوگا. اس میں بھارت جو ہے اسپائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے. وہاں پہ جتنے سلیپر سیلز ہیں، جتنے بھی ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف اس سرزمین کو استعمال کرنے کا پاکستان کا پرانا ایک دعویٰ ہے اور پاکستان اس کے ثبوت بھی فراہم کرتا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ کیمپ ہیں یا پھر دہشت گرد گروپس ہیں، بلکہ بھارت کی فنڈنگ اور بھارت کے کردار کو بھی مائنس کروانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے آج تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ میں اپنی اوپینین چینج کروں. بھارت کو افغانستان میں اتنی بڑی سپیس دینے کے لیے کون سب سے زیادہ کوشاں رہا ہے؟ امریکہ. امریکہ. اب افغانستان کو سب سے زیادہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ہم جو بھارت کی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں امریکہ کا نام لیتے ہیں ہمارے کیوں مطلب منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں؟ جی، $7.5 ملین کا اسلحہ جو چھوڑ کے گیا وہ بھی امریکہ ہے. امریکہ ہے. اور اب بھی اگر آپ دیکھیے تو جس طریقے سے امریکہ بھارت کی پشت پناہی کر رہا ہے، اگر امریکہ اس سے پیچھے ہٹ جائے اور امریکہ بھارت کو ورک کلیئرلی، ٹرمپ صاحب کے بیان میں مت جائیے، ان کے بیانات پہ آپ ہم پاکستان خوش ہو رہتا ہے ان کے بیانات پہ، ان کے بیانات کو مت اس طرح مت جائیے. دیکھیے امریکہ کر کیا رہا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کے جو عزائم ارادے کیا ہیں. جی بالکل. اس میں جب میں خطے کی بات کروں، میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ خطہ جب اکٹھا ہوگا، اس میں روس بھی بیٹھا ہوگا، چینی بیٹھا ہوگا، تو پھر امریکہ کو کان ہوں گے، پھر امریکہ شاید آپ کی بات سننے میں تیار ہو. پھر امریکہ فار یور میموری، ہمیں یاد ہے جو لاسٹ یونین ایڈریس تھا براک اوباما کا، جب وہ جا رہے تھے اور انہوں نے لاسٹ ایڈریس کیا تھا،
اس وقت کچھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات ہم نے دیکھا تھا بہت اچھے ہو رہے تھے، اور شاید ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ چیزیں سموتھ سیلنگ میں چلی جائیں گی اور افغانستان سے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہوگی، لیکن اچانک سے ان کا بیان آیا تھا کہ اگلے 20 سال تک میں ٹرمائل دیکھ رہا ہوں اس خطے کے اندر، اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا تھا، اور اس وقت تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اور براک اوباما جب یہ بات کر رہا تھا، کیونکہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پوٹس کی میں بات کر رہا ہوں، امریکہ کا صدر تھا اس وقت وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز سم تھنگ جو کہ ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ تھا۔ جی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ بھئی آپ یہ مت دیکھیے کہ صدر کیا بات کرتے ہیں، دیکھیے کہ ان کے پیچھے جو ان کی محرکات ہیں، امریکہ کر کیا رہا ہے، ان کا پیچھے ان کی ساری سسٹم کو چلا کیسے رہے ہیں۔ امریکہ کا دنیا پہ تسلط کا خواب آہستہ آہستہ چکنا شروع ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو ٹوٹتے ہیں جب خواب تو پھر انسان ڈیسپریٹ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ امریکہ ڈیسپریٹ تھا، اب زیادہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس خطے کے ملک بھی آہستہ آہستہ چین کی طرف، روس کی طرف زیادہ رجوع کرنے لگے ہیں۔ صحیح۔ تو پاکستان کی اسے خطرات اس لیے خطرات زیادہ ہیں۔ اوباما صاحب سے یہ نہیں کر کے گئے تھے، اوباما صاحب نے بھارت کے ساتھ جو پہلا، اگر آپ کو یاد فیکٹ ہو، LEMOA اوباما صاحب کر کے گئے تھے۔ انہوں نے ہی بھارت کو اٹھا کر ایک اسٹریٹجک پوزیشن پہ لے آئے تھے امریکہ کے ساتھ ملا کر۔ اس لیے ہم بھول جاتے ہیں چیزیں بہت جلدی، بہرحال کیا کریں۔ مطلب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو دوست نما دشمن بھی ہیں، خاص طور پہ امریکہ کی طرف اشارہ آپ نے کیا، کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی پالیسیز اور اس کی ایکچول جو پریزنس ہے، اور جو خاص طور پر افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں ہمیں امریکہ سے مدد لینی پڑے گی اور امریکہ پہ پریشر ڈالنا پڑے گا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، امریکہ پہ پریشر ہم ڈال نہیں سکتے، وہ سپر پاور ہے۔ مدد لینے کی بات کریں گے تو آپ کو پہلے آپ سے جو ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ کو بڑا واضح ہے کہ آپ چین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ میں اس لیے جو بار بار میں خیال ہے گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے بار بار یہ بات ہی کر رہا ہوں کہ بجائے سے کہ ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ تقریریں کریں اور اپنا گنائیں کہ میں نے یہ کیا تو وہ کیا، پاکستان اس وقت اگر ہمارا فارن آفس ایکٹیو ہو اور یہ سارے جو ملک 6 ملک کے ارد گرد اگر آپ مل جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے سکویز اگر پڑ سکتی ہے۔ لینڈ لاک کنٹری ہے نا، ریکگنائز بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل کو رائٹس بھی اس کے ریکگنائز نہیں ہے، ورنہ تو لینڈ لاک کنٹری کو آپ کو رستہ دینا پڑتا ہے۔ تو آپ ان کو اگر یہ 4-6 ملک جو سکویز کرنے شروع کر دیں، پیچھے سے چین کا، روس کا ویٹ پورا ساتھ ہو اس کے، اور آپ قطر، ترکی، سعودی عربیہ کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ پھر آپ سے بات کرنے آئے گا۔ آپ نے امریکہ کو بات کرنے کے لیے، ہم امریکہ سے بات نہیں کر سکتے سلسلے میں، وہ امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ امریکہ سے بات کرنے کے لیے جس طریقے سے چین اور روس کی اگر پاور ہوگی نا سارے منصوبے میں، تب امریکہ ان سے بات کرے گا، تب امریکہ ان کے ساتھ مل کر ڈیل کرے گا، تب پاکستان کے لیے میرا خیال ہے بہتری ہوگی اس میں۔ بالکل صحیح جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاعی تجزیہ کا ان کی رائے آپ نے سنی۔ ناظرین، بات آتی ہے پاکستان کے استحکام کے حوالے سے اور پاکستان کی بہتری کے حوالے سے، چاہے سیاسی انداز میں بات کی جائے، سیاسی سطح پہ بات کی جائے یا دفاعی سطح پہ بات کی جائے، ہم قوم اور ملک کے لیے جب بھی پازیٹیو سوچیں گے یا پھر اس ملک میں اپنا کردار صحیح معنوں میں نبھائیں گے، چاہے ہم پولیٹیشین ہیں، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تب جا کے ملک جو ہے وہ نہ صرف پرفارم کرے گا بلکہ وہ آگے بڑھ کے دوسرے ممالک کے ساتھ، آپ اکانومی کے حوالے سے بات کریں یا دفاع کے حوالے سے بات کریں، تو شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نگہبان۔